بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹوڈے جو ٹاپک آف ڈسکشن از پاکستان کلچر. بیسیکلی بچوں کلچر کیا ہے, ثقافت کیا ہوتی ہے؟ ثقافت جو ہے وہ کسی بھی ہیومن بینگ کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایک ریلیشن ہوتا ہے. یہ بیسیکلی کلچر جو ہوتا ہے نا, یہ انسان کے نان بایولوجیکل آسپیکٹس کو کور کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور جو ہم ود ان سوشل سسٹم کے رہتے ہوئے, ایک سماجی نظام میں رہتے ہوئے, ایک سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے, ہم مختلف نارمز, ویلیوز, آئیڈیاز, کسٹم, ٹریڈیشنز کو اڈاپٹ کرتے ہیں اس سسٹم میں سروائیو کرنے کے لیے, کیونکہ وہ اس پرٹیکولر سوشل سسٹم کی ویلیوز ہوتی ہیں, نارمز ہوتی ہیں, وے آف لائف ہوتا ہے, تو ہم اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کلچر, ٹھیک ہے نا. اگر آپ دیکھیں کہ کلچر جو ہے وہ ہر کمیونٹی وائز ڈفرینٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے اگر آپ اپنی صرف گھر کی بات کرتے ہیں تو آپ کے گھر کا کلچر ڈفرینٹ ہے. آپ اسکول کالجز میں جاتے ہیں, وہاں کلچر آپ کو ڈفرینٹ نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. میڈیا کا کلچر آپ کو ڈفرینٹ نظر آتا ہے. ادر دین کمیونٹیز جو ہیں آپ کے علاقے کی, ان میں آپ کو ادر کلچر نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ باہر کے ملک چلے جاتے ہیں, ابراڈ چلے جاتے ہیں, تو پھر آپ کو جو ہے کلچر مختلف نظر آتا ہے. بیسیکلی کلچر کے میننگس کیا ہیں, ٹھیک ہے. کلچر جو ہے وہ مینٹل, اسپریچول, فزیکل ایکٹیویٹی آف اے نیشن ہے. یعنی آپ کی مینٹل, اسپریچول, فزیکل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں وہ آپ کے کلچر کا پارٹ ہیں, ٹھیک ہے. اس میں آپ کے بلیف آ جاتے ہیں, اس میں ایون آپ کا ریلیجن آتا ہے, آپ کے آئیڈیاز, آپ کی ویلیوز, کسٹم, انسٹیٹیوشن, ٹیکنیکس, ورک آف آرٹ, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ود ان اے سوسائٹی آپ اڈاپٹ کرتے ہیں, آپ ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں, آپ ان ویلیوز کو آپٹ کرتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ سارا کچھ ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کلچر کی ڈیفینیشن کیا ہے. کلچر کی ڈیفینیشن یہ ہے, دا کمپلیکس ہول وچ انکلوڈس نالج, بلیف, آرٹس, morals, customs, and any other, all other capabilities and habits acquired by a man as a member of society. اب آپ کو کلیئر ہو گیا جو میں پیچھے باتیں کر رہی تھی, یہ آپ کے سامنے اس چیز کو ایکسپلین کر رہی تھی کہ کلچر کیا ہے. کہ کلچر جو ہے ایک کمپلیکس ہول ہے. اگر آپ بہت بڑا سا ایک سرکل ڈرا کریں اور اس میں آپ جتنی بھی چیزیں ہمارے کلچر میں آتی ہیں, اگر آپ اس کو اپنے کلچر میں اڈاپٹ کریں, یا کلچر جتنے بھی, اگر آپ ایک بڑا سا سرکل جو ہے, ایک بگ سرکل ڈرا کریں اور اس میں آپ نالج, بلیف, مورلز, کسٹمز, ویلیوز, کیپیبلٹیز, یہ جو بھی چیزیں آپ کی سوسائٹی میں رہتے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ہماری تقریباً تمام لائف کی جتنی بھی آسپیکٹس ہیں وہ سب کے سب ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں, ٹھیک ہے. تو اب بات کرتے ہیں پاکستانی کلچر کی. پاکستانی کلچر از اے اسلامک کلچر. بیسیکلی پاکستان کیونکہ اسلامک آئیڈیالوجی کی بیس پر بنا ہے, اور پاکستان کا جو وجود ہے وہ بھی اسلام کی وجہ سے جو ہے, آپ کہہ لیں کہ بیسک ہماری جو تھی وہ اسلام تھی, کہ ہم نے کہا کہ جی ہندو اور مسلمان دو الگ الگ نیشن ہیں, ان کی آئیڈیالوجیز ڈفرینٹ ہیں, ان کا کلچر, کسٹم, ٹریڈیشن ڈفرینٹ ہیں, تو اس لیے ہمیں ایک سیپریٹ اسٹیٹ چاہیے. تو وہ جو ڈفرینس کریٹ کرنے والی چیز تھی وہ کیا تھی, وہ ہمارا ریلیجن تھا, اسلام تھا. تو اس لیے پاکستانی کلچر جو ہے وہ بیسیکلی اسلامک کلچر ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی ہماری جو پرائمری وے آف لائف ہے, جیسے ہماری ڈریسنگ ہے, ہمارا فوڈ ہے, اس میں ہمیں اسلام نظر آتا ہے, ٹھیک ہے. پاکستانی کلچر جو ہے وہ اس میں ہمیں جو چیز بیسیکلی نظر آتی ہے, اسلامک کلچر, ہمارے پاکستانی کلچر میں آپ کو اسلامک کلچر کی کا رنگ نظر آئے گا, اس کی ایک جھلک نظر آئے گی, کیونکہ ہمارا جو پاکستان ہے اس کی بیس ہی اسلام ہے. پاکستانی ثقافت کے, پاکستانی کلچر کے کیا کیا اہم خد و خال ہیں, کیا کیا خصوصیات ہیں پاکستانی کلچر کی, تو آج ہم اس پر ایک اوور ویو کریں گے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو پاکستانی کلچر میں ہیں, اور جو اس کو دوسرے جتنے بھی دنیا کے کلچر ہیں ان سے اس کو ممتاز کرتی ہے, ڈفرینٹ جو ہے وہ ہمارا کلچر ان سے ڈفرینٹ کس طرح سے ہے. بیسیکلی جو پاکستان جس ریجن میں ہے, یا جو ہماری لوکیلٹی ہے جغرافیکلی جہاں ہم سچویٹڈ ہیں, ہم نے بہت ساری ریولیوشنری چینجز دیکھی ہیں. اگر ہم 5000 سال پہلے کی بات کریں, 5000 ایئرز اگو, جب مونجو دڑو اور ہڑپا کی سویلائزیشن اس سب کانٹیننٹ میں تھی, تو اس وقت کا کلچر, اس وقت کی ویلیوز, اس وقت کا ٹریڈیشن جو تھا وہ
ڈفرینٹ تھا. بعد میں یہاں پر اور لوگ مائگریٹ کر کے آئے تو یہاں پر جو ہے وہ کلچر مختلف ہوتا چلا گیا. جب یہاں پر مسلمان آئے تو یہاں کا کلچر مختلف ہو گیا, اور اس طرح سے پاکستانی کلچر جو ہے وہ کئی آپ کہہ لیں کہ ایوولوشنری چینجز سے گزر کر آج جس پاکستان میں یا جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں وہ, اور آپ دیکھیں کہ ہمارے آج بھی پاکستانی کلچر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ ایشینٹ کلچر کو شو کرتی ہیں کہ پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا, پرانے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا. آج بھی بہت سارے خاندان ایسے ہیں جن کی گھروں میں ایسی رسومات ہیں کہ جو کہ ہندوؤں سے سکھوں سے اڈاپٹ کی ہوئی ہیں. لیکن اصل بات بچوں یہ ہے کہ کئی 100 سال پہلے ہمارے جو یہاں کے لوگ تھے یہ ہندو تھے, سکھ تھے یا کسی اور مذہب سے تعلق رکھتے تھے. یہ تو اسلام آنے کے بعد ہم مسلمان ہوئے, تو وہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں جی ہمارے باپ دادا اس طرح سے کرتے آ رہے ہیں, تو باپ دادا جو تھے وہ بہت کہیں پچھلی نسلوں میں سکھ تھے, ہندو تھے یا کسی اور ریلیجن سے بلونگ کرتے تھے. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ جو عرب سے مائگریٹ کر کے لوگ یہاں پر آئے تو وہ بھی جو ہیں وہ سب کے سب مسلمان نہیں تھے. ان میں سے کچھ جو تھے وہ کفار مکہ تھے, وہ مسلمان ہو گئے, ان کی نسلوں سے پھر آگے لوگ بڑھے اس طرح سے. تو آپ کہہ لیں کہ جینوینلی پاکستان کے اندر جو لوگ رہنے والے ہیں انہوں نے مختلف نسلوں میں مختلف اوقات میں مختلف کلچرز کو ایکسپیرینس کیا ہے, تو تب جا کے یہ پاکستانی کلچر جو آج کا پریزنٹ کلچر ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے. ہمارے کلچر میں جو اہم خصوصیات ہیں وہ ہم ذرا ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ ریلیجیس یونیفارمٹی ہے, مکس کلچر ہے ہمارا, ڈریسز ہیں, فوڈ ہے, سوشل ویلیوز ہیں, لینگویج ہے, لٹریچر اینڈ پوئٹری, عرس اینڈ فیسٹیول, کسٹمز اینڈ ٹریڈیشن, فائن آرٹ, ریلیجیس فیسٹیول, سو مینی تھنگز آر دیر. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریلیجیس یونیفارمٹی کی. دیکھیں بچوں, ہمارا جو وے آف لائف ہے یہ اسلام سے انسپائرڈ ہے. ہم جو مرضی جتنے مرضی ایڈوانس ہو جائیں لیکن ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ ہمارے دل میں جو اسلام کی ایک جگہ ہے, ہمارا کلچر میں وہ چیزیں شو ہوتی ہیں. آپ جتنے مرضی پڑھ لکھ جاؤ لیکن وہ اسلامک آئیڈینٹی جو ہے وہ ہمارے اندر موجود رہتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو ملک ہے آپ یہ دیکھیں کہ سندھ کا کلچر الگ ہے, کے پی کے کا کلچر الگ ہے, بلوچستان کا کلچر الگ ہے, پنجاب کا کلچر الگ ہے, لیکن ان سب میں جو ایک چیز کامن ہے وہ ہے اسلام. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ کی اجرک ہے یا بلوچستان کا کوئی ڈریس ہے, پنجاب کا ساگ اور لسی ہے, بلوچستان کی سجی ہے. all these things related to the basics of اسلام. کس طرح سے بیسکس آف اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہیں یہ چیزیں, کیونکہ دیکھیں کہ اسلام میں حلال فوڈ کھانے کا الاؤ کیا گیا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ سجی جو ہے وہ بھی حلال جانور کے یعنی اس کو پراپر ذبح کیا جاتا ہے, پھر اس کا جو ہے وہ بیک کیا جاتا ہے خاص طریقے سے, ٹھیک ہے نا. ساگ ہے تو وہ بھی ایک نیچرل آپ کہہ لیں کہ فوڈ ہے اور اس کو بھی ایک حلال طریقے سے بنایا اور پکایا جاتا ہے. پھر اسی طرح سے پشاور کے چپل کباب مشہور ہیں, تو وہ بھی دیکھیں کہ اس میں بھی حلال کا جو ایلیمنٹ ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. تو اس لیے ہمارے ملک میں چاہے آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں, کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, کسی بھی پروونس میں چلے جائیں, ہمیں ریلیجیس یونیفارمٹی نظر آتی ہے, مذہبی ہم آہنگی جس کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا جی, ہمارا کلچر جو ہے وہ مکسڈ کلچر ہے. مکسڈ کلچر جو ہے میں اس کو 2 طریقوں سے ڈسکس کروں گی. مکس کلچر اس طرح سے کہ جب ہم انگریزوں کے ساتھ رہتے تھے تو ہمارا کلچر انگریزوں سے انسپائر ہو گیا, ہندوؤں کے ساتھ رہتے تھے تو ہندوؤں کا کلچر ہمارے کلچر میں مکس ہو گیا, ٹھیک ہے. تو ہمارا کلچر جو ہے وہ ایک مکس ٹائپ آف کلچر ہے, لیکن جو اس کی بیس ہے وہ اسلام ہے. اسلام کس طرح سے ہے کہ دیکھیں جی انگریز آئے تو انہوں نے فاسٹ فوڈ انٹروڈیوس کرایا. اب یہ جو فاسٹ فوڈ ہے یہ کیا ہے؟ اسلام میں آپ کو فاسٹ فوڈ کھانے سے روکا نہیں گیا, آپ کو نہیں منع کیا گیا کہ آپ برگر نہیں کھا سکتے, آپ شاورما نہیں کھا سکتے. صرف جو آپ کو ایک دائرے کے اندر بند کیا گیا ہے وہ ہے کہ حلال ہونا چاہیے, یعنی جو بھی آپ اس کے اندر میٹ یوز کر رہے ہیں, جو بھی انگریڈینٹس یوز کر رہے ہیں وہ حلال ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے ہندوؤں کا کلچر
ہم لوگ ان کی جیسے اسلام میں اگر شادی کی تقریبات کو دیکھا جائے تو نکاح اور ولیمہ 2 ایونٹ ہیں، لیکن ہم مہندی بھی کرتے ہیں، مایوں بھی کرتے ہیں، تو یہ ہمارے کلچر میں ہندو انفلوئنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم اس طرح سے پاکستان کا کلچر جو ہے وہ مکس کلچر ہے کہ دوسرے مختلف کلچر جو ہیں وہ پاکستان کے کلچر کے اندر مکس ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جتنے بھی پروونس ہیں پاکستان کے، ان سب کا اپنا کلچر ہے، اپنے فوڈز ہیں، اپنی لینگویج ہے، اپنے ٹریڈیشن ہے، اپنے ان کی کلوتھز ہیں، ہر چیز ڈفرینٹ ہے۔ ہمارے ملک میں سندھی کلچر ہے، بلوچی کلچر ہے، پٹھانوں کا کلچر الگ ہے، کشمیریوں کا کلچر الگ ہے، سرائکیز کا کلچر الگ ہے، لیکن جب ہم ان سب کو کمبائن کرتے ہیں، مکس کرتے ہیں، تو یہ پاکستانی کلچر ہوتا ہے۔ اس کی ایگزامپل میں آپ کو ایسے دیتی ہوں کہ ورلڈ لیول پر کوئی اگر کلچرل فیسٹیول ہو رہا ہے تو وہاں پر پاکستان سے اجرک بھی جائے گی، وہاں سے پشاور کے چپل کباب بھی کا بھی اسٹال لگے گا، وہاں سے جو ہے بلوچستان کی سجی بھی لگے گی، وہاں سے پنجاب کی دھوتی کرتا بھی جائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر ہم یہ نہیں کہتے انٹرنیشنل فیسٹیولز میں کہ جی یہ پنجاب کا کلچر ہے، یہ سندھ کا کلچر ہے، یہ فلانے کا کلچر ہے، بلکہ ہم کیا کہتے ہیں، یہ پاکستانی کلچر ہے۔ تو اس طرح سے پاکستانی کلچر جو ہے وہ ایک مکسڈ کلچر ہے، اس میں ہندو برٹشر کا کلچر بھی مکس ہے، اور ہم آپس میں جو ہمارے پروونس ہیں ان کا کلچر بھی مکس ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا کہ آپ کو بلوچی سبزی کھانے کے لیے بلوچستان جانا پڑتا تھا، لیکن اب کیونکہ کلچر اتنا مکس اپ ہو گیا کہ آپ وہ اپنے گھر بیٹھے آرڈر کر کے اپنے شہر میں منگوا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب وہ آپ کے شہر میں بھی مختلف ریسٹورینٹس وغیرہ پر اویلیبل ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے یہ مکس کلچر ہے۔ اب بات کرتے ہیں جی ڈریسنگ کی۔ ڈریس جو ہے وہ کسی بھی کلچر میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، اور ہم کیونکہ ایک مسلم سوسائٹی سے بلونگ کرتے ہیں تو ہمارا جو کلچر ہے، اسلام جو ہے وہ کس چیز کو فوکس کرتا ہے، ٹو کور اپ یور باڈی۔ اسلام کا جو ڈریسنگ کا کانسیپٹ ہے ٹو کور اپ یور باڈی۔ اب اسلام نے یہ منع نہیں کیا کہ آپ جی فراک نہیں پہن سکتے، آپ جی ساڑی نہیں پہن سکتے، آپ جی فلانا ڈریس نہیں پہن سکتے۔ اسلام نے جو لمٹس لگائی ہیں، ایک سرکل کے اندر آپ کو بند کیا، وہ سرکل کیا ہے کہ آپ کی باڈی کور ہونی چاہیے۔ آپ بھلے فراک پہنے، بھلے ساڑی پہنے، لیکن اس کی کچھ لمٹ بتا دی ہیں کہ آپ کس طرح سے اس ڈریس کو پہنیں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ تو اسلام جو ہے یہ دنیا کا سب سے فلیکسیبل ریلیجن ہے کہ اس میں ہر طرح کی اڈاپٹیبلٹی ہے، لیکن سرٹن لمیٹیشن ہے، اگر آپ ان کو آپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اسلام کوئی کسی چیز سے منع نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ اب جیسے ہمارے جو پاکستان کے ڈفرینٹ پروونس ہیں وہاں پر ڈفرینٹ جو ڈریسنگ ہے وہ ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اوور آل اگر آپ تمام پاکستانی ڈریسز کو لے کر چلیں، شیروانی ہے، ویسٹ کوٹ ہے، پھر اسی طرح سے شلوار قمیض ہے، کرتا ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو کئی شہروں میں لوگ پینٹ شرٹس بھی پہنتے ہیں۔ تو جو اسلام کا کانسیپٹ ہے ٹو کور اپ یور باڈی، ڈریس کے لیے اسلام کا جو بیسک کوڈ ہے کہ آپ کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، تو ہمارے تمام پروونسز کے جو ڈریسز ہیں یہ سارے کے سارے اس آپ کہہ لیں کہ اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتے ہیں کہ آپ جو مرضی جس مرضی پروونس کا ڈریس پہن لیں، اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ آپ کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے۔ کورنگ آف باڈی کا جو کانسیپٹ ہے اسلام کا وہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس طرح سے پاکستانی کلچر جو ہے وہ مسلم سوسائٹی کے کلچر کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے۔ فوڈس کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں ورائٹی آف فوڈ اویلیبل ہے، اور ورائٹی آف فوڈ میں ویجیٹیبلز ہیں، میٹ ہے، رائس ہے، پلسز ہیں، مطلب مختلف چیزیں ہیں۔ ہر پروونس کا اپنا اپنا کلچر ہے، لیکن پھر میں وہی بات کروں گی جو ہم نے سب سے پہلے بات کی ریلیجیس یونیفارمٹی کی، یا ہمیں اسلام کی جو جھلک نظر آتی ہے اپنے کلچر کے اندر وہ کیا ہے کہ ہمارا فوڈ جو ہے وہ اس میں بھی ہمیں منع کر دیا گیا کہ حلال اور حرام کی جو ایک لائن ڈرا کر دی ہے اسلام نے۔ آپ ہمارے پاکستان کے جتنے بھی فوڈز ہیں آپ اس کو دیکھ لیں تو آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ہر پروونس میں حلال کا جو کانسیپٹ ہے وہ ان کے فوڈز میں بھی آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ سوشل ویلیوز، سوشل ویلیوز بیٹے یہ ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی سوسائٹی ہے، سوشل ویلیوز کچھ ایسی ہیں جو ہمارا سوسائٹی کا انٹیگرل پارٹ ہے، جس کو آپ اپنی سوسائٹی سے الگ نہیں کر سکتے۔ آپ کسی بھی ایریا میں رہتے ہیں، آپ کسی بھی سوسائٹی میں رہتے ہیں، آپ کسی بھی لوکیلٹی میں رہتے ہیں،
تو کچھ ایسی سوشل ویلیوز ہیں جو ہم ہر علاقے میں رہتے ہوئے فالو کرتے ہیں، جیسے بڑوں کا احترام کرنا، زکوٰۃ دینا، خیرات دینا، غریبوں کی مدد کرنا، کسی کے دکھ میں اس کے ساتھ شریک ہونا، ٹھیک ہے، اور خواتین کی عزت کرنا. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہماری سوشل ویلیوز ہیں، اور یہ ہمیں پاکستانی سوسائٹی کے ساتھ، صرف ہمیں پاکستانی سوسائٹی نہیں یہ بات سکھاتی، بلکہ یہ ہمیں ہمارا مذہب بھی یہ چیز سکھاتا ہے کہ آپ بڑوں کی رسپیکٹ کریں، غریبوں کی مدد کریں، عورتوں کا احترام کریں. آپ اگر کسی ورک پلیس پر جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی جو ایٹیکیٹس ہیں اس کو ان کا خیال رکھیں. اسکول میں جا رہے ہیں، کالج میں جا رہے ہیں تو وہاں کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کو فالو کریں. تو یہ ہماری ساری کی ساری سوشل ویلیوز ہیں جن کو ہم آپ کہہ لیں کہ ہم ولنگلی اور ان ولنگلی اس کو فالو کرتے ہیں. اچھا جی، نیکسٹ ہے لینگویج. ہمارے ملک میں نمبر آف لینگویجز بولی جاتی ہیں، پنجابی ہے، سندھی، پشتو، بلوچی، یہ تو ہماری مین لینگویجز ہیں. اردو ہماری نیشنل لینگویج ہے جو کہ ان تمام لینگویج سے مل کر بنی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں انگلش بھی بولی جاتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جتنی بھی لینگویجز ہیں ان تمام لوگوں کے لیے اردو لینگویج سمجھنا ایزی ہے. وہ اس لیے ایزی ہے کہ اردو ان تمام لینگویج سے مل کر ان تمام لینگویج کی ایملگمیشن سے بنی ہے. تو اب اگر کوئی پٹھان ہے اس کو اردو بولنی نہیں آتی تو ایٹ لیسٹ وہ آپ کے کچھ ورڈز جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کر کے آپ کی بات سمجھ لیتا ہے کہ اچھا جی آپ یہ بات کر رہے ہو. یا کوئی سندھی ہے، بلوچی ہے، ایون آپ کی نانیاں دادیاں گھروں میں ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ ان سے بھی جو آپ کے بزرگ ہیں آپ ان سے اگر اردو میں بات کرتے ہیں، اگر ان کو اردو بولنی نہیں آتی تو اس بات کو سمجھ کر آپ کو پنجابی میں یا جو بھی آپ کی مدر لینگویج ہے یا جو بھی وہ زبان بولتے ہیں اس میں آپ کو آنسر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اردو جو ہے یہ سب سے سمپل اور ایزی لینگویج ہے. لٹریچر اینڈ پوئٹری. دیکھیں بچوں، جو بھی کوئی بھی کلچر ہوتا ہے تو اس میں لٹریچر اور پوئٹری کا بہت رول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان نے جب 1947 میں پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد ہمارے ہاں جو لٹریچر ایمرج ہوا اس کی وہ بہت ہی یونیک تھا، یعنی دنیا میں بھی اس کو بہت پہچان ملی. ٹھیک ہے، ہماری اردو پوئٹری میں جو بہت بڑے بڑے نام گزرے، مرزا غالب، فیض احمد فیض، احمد فراز، احمد ندیم قاسمی، علامہ اقبال ہمارے نیشنل پوئٹ ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے نہ صرف اپنی زبان کو پروموٹ کیا بلکہ انہوں نے دنیا میں بھی نام کمایا. ٹھیک ہے، پاکستان میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اردو میں ہی شاعری کی جاتی ہے، پنجابی، پشتو، انگلش، اردو، سندھی، بلوچی، سرائکی، ہر زبان میں آپ کو لٹریچر مل جائے گا، ڈراماز مل جائیں گے آپ کو ایسیز مل جائیں گے، آپ کو پوئٹری مل جائے گی. تو یہ ہر زبان میں موجود ہے بیسیکلی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ لینگویج جو ہے یہ کلچر کا پارٹ ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی لینگویج سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے کلچر کا پارٹ ہوتی ہیں. اسپورٹس. پاکستان کا جو نیشنل گیم ہے وہ ہاکی ہے. اس کے علاوہ پولو پاکستان میں کھیلا جاتا ہے. میچز مختلف پاکستان میں اور بھی گیمز کھیلی جاتی ہیں، جیسے کرکٹ کا میچ کھیلا جاتا ہے، اسکواش ہے، بیڈمنٹن ہے، کبڈی ہے. یہ سارے پاکستان کے مشہور گیمز ہیں. ٹھیک ہے، اور پاکستان نے بہت دفعہ جو ہے وہ ورلڈ لیول کے کمپٹیشن میں ون کیا ہے. ٹھیک ہے، پاکستان میں جو سب سے زیادہ ہم لوگ جو چیز ہم نے سب سے زیادہ ون کی ہے، جو ہم نے انٹرنیشنلی جس گیم میں سب سے زیادہ ایوارڈز لیے وہ ہے اسکواش. اور جہانگیر خان اور جمشید خان، یہ دو لوگ جو تھے یہ نمبر 1 ورلڈ پلیئر اسکواش کے رہے ہیں. ٹھیک ہے، عرس اینڈ فیسٹیول. عرس اینڈ فیسٹیول جو ہیں وہ ہر علاقے میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ اینولی یا جیسے بھی ایوری ایئر جس طرح سے بھی ان کی جو بھی ڈیٹ ہوتی ہے اس پر وہ فیسٹیول جو ہیں وہ ارینج کیے جاتے ہیں. اور ان میں سے موسٹلی جو ہیں وہ اسپرنگ آنے پر یعنی بہار کی آمد پر بہت سارے جو فیسٹیولز ہیں، عرس وغیرہ ہیں، یہ ارینج کیے جاتے ہیں. عرس جو ہیں یہ بزرگوں کے جو مزاروں پر میلے ٹھیلے لگتے ہیں وہ، اور فیسٹیول جو عام طور پر مختلف علاقوں میں مشہور ہیں، جیسے ہارس اینڈ کیٹل شو جو ہے وہ بہت مشہور ہے. شندور میں پولو کا جو میچز ہوتے ہیں وہ بہت مشہور ہیں. پھر اسی طرح سے سبی میں ایک سالانہ میلہ لگتا ہے
ٹھیک ہے، وہ بہت مشہور ہے، یہ سبی جو ہے یہ بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے بسنت میلہ، حضرت شاہ رکن عالم ملتانی کا عرس ہے، پھر فرید الدین گن شکر کا پاک پتن میں عرس ہوتا ہے، حضرت مادھو لال حسین جو ہیں ان کا لاہور میں عرس ہوتا ہے. اسی طرح سے حضرت سیدن شاہ کا عرس ہے، سچل سرمست کا، شاہ عبداللطیف بھٹائی کا، بلے شاہ صاحب کا. یہ سارے عرس جو ہیں یہ ہمارے ٹریڈیشن کا پارٹ ہیں، ہمارے کسٹم کا یہ پارٹ ہیں. اچھا جی، ہمارے یہ کلچر کا پارٹ ہے بیسیکلی کسٹم اینڈ ٹریڈیشن. کسٹم اینڈ ٹریڈیشن میں بیسیکلی ہماری جو مختلف ٹریڈیشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں، جیسے میرج ہے، برتھ آف چائلڈ ہے، اور ڈیتھ سیریمنیز ہیں. جیسے شادی ہے تو وہاں شادی میں نکاح کیا جاتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، کئی لوگ مہندی مائیوں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے کسٹم اور ٹریڈیشن ہے. اس طرح برتھ آف چائلڈ، اسلام کے اکارڈنگ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کا عقیقہ کیا جاتا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے. تو یہ برتھ آف چائلڈ کے جو کسٹم اینڈ ٹریڈیشن ہے، بچے کو گفٹ دیے جاتے ہیں، بچے کی فیملی کے ممبرز آتے ہیں، خالہ چاچو پھپھو وغیرہ. تو یہ ایک فنکشن سا کنڈکٹ کیا جاتا ہے گھروں میں عام طور پر. اسی طرح سے ڈیتھ سیریمنیز ہیں، جیسے کوئی کسی بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر پراپرلی جو ہے وہ غسل دیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو پراپرلی جو ہے وہ کفن پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو جو ایک پراپر ہمارا سنت کا طریقہ ہے، جو اسلامک طریقہ ہے، تو اس کے اکارڈنگ اس کو قبرستان لے جا کر نماز جنازہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو بریڈ کر دیا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے. اور اسی طرح سے کچھ خاندانوں میں، کچھ علاقوں میں، کچھ جگہوں پر جو ہے وہ کل خانی، چہلم اور اس طرح کی چیزیں بھی ہیں ہمیں ڈیتھ سیریمنیز میں نظر آتی ہیں. اچھا جی، فائن آرٹس. فائن آرٹس میں آپ کا آرکیٹیکچر ہے. دیکھیں جی، ایک رائٹ، اب مجھے وہ ایگزیکٹ نہیں یاد. اچھا، ویسے ایک فیمس کوٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی کی مینٹیلٹی دیکھنی ہے، کسی کی سوچ کو سمجھنا ہے، تو آپ ان کا آرکیٹیکچر دیکھیں، آپ ان کی جو انہوں نے عمارتیں بنائی ہیں ان کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ براڈ مائنڈیڈ ہیں یا نیرو مائنڈیڈ ہیں. تو اس کی میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں. اگر آپ اندرون لاہور شہر والی سائڈ پر جائیں تو آپ کو بہت تنگ و تاریک گلیاں، چھوٹے چھوٹے گھر، اندھیر کوٹھڑیاں ٹائپ نا وہ ملیں گے. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ مسلم آرکیٹیکچر دیکھیں تو آپ کو شاہی مسجد چلے جائیں، قلعہ لاہور چلے جائیں، یا کہیں پر بھی چلے جائیں، تو آپ کو اس میں براڈنس نظر آتی ہے، کھلا کھلا. وہ آپ کو ایک احساس ہوتا ہے کہ آپ بہت کوئی وسیع جگہ پر آ گئے. تو یہ شو کرتا ہے کہ ہندوز جو ہیں وہ نیرو مائنڈیڈ ہیں، اور مسلم جو ہیں یہ براڈ مائنڈیڈ ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہی، بلکہ یہ جو آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہیں اس چیز کا بہت اچھے سے اندازہ ہوگا. کہ ایک فیمس کوٹ ہے کہ اگر آپ نے کسی سوسائٹی کے لوگوں کی مینٹیلٹی سمجھنی ہے یا دیکھنی ہے کہ وہ نیرو مائنڈیڈ ہیں یا براڈ مائنڈیڈ ہیں، تو ان کے آرکیٹیکچر کو دیکھنے آپ کو ان کی سوچ کی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں بہت ساری فیمس بلڈنگز ہیں جو کہ پری اسلامک پیریڈ میں، کالونیل پیریڈ میں، کالونیل پیریڈ کہتے ہیں کہ جب انگریزوں کا دور تھا اس دور کی، اور پوسٹ کالونیل پیریڈ میں یعنی کہ جب وہ انگریز چلے گئے اور یہاں پر جو ہم نے پاکستان بننے کے بعد تعمیرات کی، ان میں بہت اعلیٰ، بہت اچھی اچھی بلڈنگز ہیں. ہسٹوریکل بلڈنگ میں شاہی قلعہ ہے، شاہی مسجد ہے، مسجد وزیر خان ہے، شالامار گارڈن ہے، اور جہانگیر کا مقبرہ ہے، نور جہاں کا ٹومب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے پاکستان آفٹر پارٹیشن اگر ہم دیکھیں، اگر کالونیل پیریڈ میں بھی دیکھیں تو ہمیں یہ پنجاب یونیورسٹی کی بلڈنگ بہت اچھی بنی ہے. جی پی او آفس جو ہے یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جی سی یونیورسٹی لاہور جو ہے یہ بھی اس دور کی بنی ہے. اور بھی بہت ساری برٹشرز آپ کو بلڈنگ نظر آئیں گی. اسلامیہ کالج سول لائن یہ بھی انگریزوں کے دور میں بنا تھا. اچھا، پھر پاکستان بننے کے بعد دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ ٹوم آف قائد اعظم جو ہے، فیصل مسجد ہے، پھر الفلاح بلڈنگ ہے. یہ وہ بلڈنگ ہیں جو پوسٹ کالونیل پیریڈ میں یا آفٹر پارٹیشن ہم لوگوں نے خود بنائی تھی. پھر اسی طرح سے ابھی ہم فائن آرٹس کی بات کر رہے تھے، تو فائن آرٹس میں اگلی چیز آ جاتی ہے ہینڈی کرافٹ. ہینڈی کرافٹ میں پاکستان کا جو لیدر ورک ہے، پاکستان کی گلیز پوئٹری یعنی کہ مٹی کے برتن جو ہیں اس پہ روغن کر کے، اس پہ پینٹنگ وغیرہ کر کے جو سیل کیا جاتا ہے، اس کو گلیز پوئٹری کہتے ہیں. اس طرح سے ووڈ ورک ہے، کارپیٹ میکنگ ہے، آئیوری کا کام ہے، یعنی
آئیوری ویسے کہتے ہیں ہاتھی دانت کو، لیکن دانتوں یہ ہڈیوں سے یا پھر اونٹ کی ہڈیوں سے، بکری کی ہڈیوں سے، یا پھر گھوڑے کی ہڈیوں سے، یا اس طرح کی چیزوں سے جو ڈیکوریشن پیسز وغیرہ بنائے جاتے ہیں ان کو آئیوری کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان کا جو یہ آرٹ ورک ہے، ہینڈی کرافٹ ہے، پوری دنیا میں مشہور ہے. پھر اسی طرح سے پینٹنگز کی اگر بات کریں تو پینٹنگز میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے بہت مشہور پینٹرز گزرے ہیں. صادقین ہیں، اسماعیل گلجی ہیں، جمیل نقش ہیں. یہ بہت پرومیننٹ پینٹر ہیں جنہوں نے پاکستان کی پینٹنگز کو پوری دنیا میں انٹروڈیوس کرایا. پرفارمنگ آرٹ میں بیٹے میوزک، آپ کا ڈانس اور یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ کے کلچر میں آ جاتی ہیں. مطلب دیکھیں کہ پاکستانی کلچر میں کے میوزک میں آپ کو قوالی، غزل، نعت یہ سارا کچھ نظر آئے گا، اور مختلف ہمارے جو آپ کو اس میں قوال اور مشہور سنگر جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس وجہ سے ڈانس ہر علاقے کا اپنا اپنا فوک ڈانس ہے. بھنگڑا پنجاب کا، لودھی بھی پنجاب کا، دھمال وغیرہ صوفی شرائنز وغیرہ پہ یعنی کہ جب یہ ہوتے ہیں عرس وغیرہ تو وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. کھٹک ڈانس ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے کلچر کا پارٹ ہیں، اور ہر پروونس کا اپنا اپنا کلچر ہے جس کے اکارڈنگ وہ اس چیز کو اڈاپٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. ڈراماز اینڈ تھیٹرس، ہر سوسائٹی کا اپنا ایک ڈرامہ ہے. پاکستان کی ایک پراپر ایک فلم انڈسٹری ہے، اور ہاں بیسیکلی ڈرامہ جو ہے وہ اسی سوسائٹی کے جو لائف انسیڈنٹ ہوتے ہیں، لائف ایونٹ ہوتے ہیں، ان کو ہی ڈراماٹائز کر کے پریزنٹ کیا جاتا ہے. ریلیجیس فیسٹیولز ہیں جی. ریلیجیس فیسٹیول میں ہم لوگ عید الفطر، عید الاضحیٰ، عید میلاد النبی، یوم عاشوراء، رمضان، شب معراج، شب برات، اس طرح کے جو ڈیز ہیں وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور یہ تھرو آؤٹ دا پاکستان ہوتے ہیں. اس طرح سے جو ہمارے نان مسلمز ہیں ہمارے ملک میں، یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمان جو ہیں وہ اپنے ریلیجیس فیسٹیولز کو انجوائے کر سکتے ہیں، سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے ملک میں جو نان مسلمس ہیں وہ بھی اپنے ریلیجیس فیسٹیول اسی طرح فریلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. جیسے کرسچنس ہیں تو وہ کرسمس، ایسٹر اپنا سیلیبریٹ کرتے ہیں. سندھ والی سائڈ پہ ہندوز وغیرہ رہتے ہیں تو وہ ہولی، دیوالی کے جو ان کے ریلیجیس فیسٹیول یا ان کی عیدیں آپ کہہ لیں، وہ اپنی اسی طرح سے فریلی سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم اس ساری ٹاپک کو کنکلوڈ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلچر وہ چیز ہے جس میں ہمارا ریلیجیس، لٹریچر، آرکیٹیکچر، ڈریسز، میوزک، مینر، کسٹم، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ہماری لائف کی ہمارے کلچر کا پارٹ ہے. لیکن پاکستان کے کلچر میں جو سب سے اسپیشل چیز ہے وہ کیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری ان تمام ایلیمنٹس میں، تمام جتنے میں نے آپ کے سامنے ایلیمنٹس گنے کہ ڈریسز ہیں، میوزک ہے، آرکیٹیکچر ہے، لٹریچر ہے، ان سب چیزوں میں ہمیں اپنی بیسک روٹس جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور ہمارے ملک میں جو نان مسلمز ہیں ان کو بھی اسی طرح سے رائٹ کیے گئے ہیں جس طرح سے باقی مسلمانوں کو یا پاکستان میں باقی لوگوں کو حاصل ہیں. تو بیسیکلی ہمارا کلچر جو ہے یہ ایک مکس کلچر ہے، اور یہ مکس کلچر جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم لوگ دوسری دنیا سے کس طرح سے مختلف ہیں، یا دوسرے لوگوں سے ہم کس طرح سے مختلف ہیں، ہماری کیا اسپیشلٹیز ہیں. ٹھیک ہے.